میرا سوال اس تعلق سے تھا، ایک بار ایک آپ نے اسٹریم میں کہا تھا کہ ایک عورت نکاح سے پہلے شوہر سے ہونے والے شوہر سے ایک شرط رکھ سکتی ہے کہ میری زندگی میں آپ دوسری بیوی نہیں کر سکتے، دوسری شادی نہیں کر سکتے. کیا میں صحیح کہہ رہی ہوں کی بات؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو میرا سوال یہ ہے سوال کہ اگر کسی بچی کے نکاح سے پہلے ہم اس کے کیا والدین یہ شرط رکھیں گے؟ دیکھیے، نکاح ایک عقد ہے جس کو ہم اب انگریزی زبان میں ایگریمنٹ کہتے ہیں یا ہم اپنی اردو زبان میں معاہدہ کہتے ہیں. اس کو قرآن میں اور حدیث میں عقد کہا گیا ہے، عقد نکاح اسی لیے ہم بولتے ہیں. اور عقد میں دو طرح کی شرطیں ہوتی ہیں. ایک شرط وہ ہوتی ہے جس کو شرط شرعی کہا جاتا ہے. شرط شرعی وہ شرطیں ہوتی ہیں جو شریعت نے مقرر کر دیا ہے کہ اس عقد کے اندر یہ شرطیں پائی جائیں گی تب وہ عقد صحیح ہوگا. جیسے مثال کے طور پر نکاح کے اندر بہت ساری شرطیں ہیں. اس میں ایک شرط یہ ہے کہ لڑکا راضی ہونا چاہیے، لڑکی راضی ہونی چاہیے، لڑکی کا ولی راضی ہونا چاہیے، اور جو ہے اسی طرح سے نکاح کا اعلان ہونا چاہیے، زوجین کی تعین ہونی چاہیے. یہ سب نکاح کی شرطیں ہیں. یہ وہ شرطیں ہیں جنہیں شریعت نے مقرر کر دیا ہے. تو جن شرطوں کو شریعت مقرر کر دیتی ہے ان کو شرط شرعی کہا جاتا ہے. اور کچھ شرطیں ایسی ہوتی ہیں جن کو شرط جعلی کہا جاتا ہے. جعل مطلب بنانا، اس کو وضع کرنا. تو جو متعاقدین ہوتے ہیں یعنی طرفین، عقد کے اندر دو پارٹیاں ہوتی ہیں. کوئی بھی عقد ایگریمنٹ دنیا کا ہوتا ہے تو اس میں کم از کم دو پارٹیاں ہوتی ہیں. تو ان دونوں پارٹیوں میں سے کوئی پارٹی اگر کوئی شرط رکھے تو اس کو شرط جعلی کہا جاتا ہے. اور شرط جعلی کے صحیح ہونے کے لیے یعنی کب ہم وہ شرط رکھ سکتے ہیں کب نہیں رکھ سکتے ہیں، اس کے رکھنے کے لیے کچھ بنیادی طور سے کچھ شروط ہے شریعت کی. ایک شرط یہ ہے کہ جو عقد ہے اس عقد کے تقاضوں کے خلاف نہ ہو وہ شرط. یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ شریعت کے تقاضوں کے خلاف نہ ہو وہ شرط، یعنی شریعت کے مخالف نہ ہو. شریعت کے مخالف کب ہوگی؟ یا تو کسی نص کے مخالف ہے، یا تو کسی حلال کو حرام بنایا جا رہا ہے، یا حرام کو حلال بنایا جا رہا ہے. اگر یہ شرطیں پائی جائیں تو طرفین میں سے جو متعاقدین ہیں ان دونوں میں سے کسی کو بھی شرط رکھنے کا اختیار ہوتا ہے. اب اس تمہید کے بعد آپ اپنے سوال کو سمجھ سکتی ہیں. یہ جو نکاح ہو رہا ہے اس میں دو پارٹیاں ہیں، ایک تو لڑکا ہے، دوسری پارٹی لڑکی اور اس کے ولی، یہ دوسری پارٹی ہیں. دونوں کو شرط رکھنے کا اختیار ہے اگر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے شرط رکھی جائے تو. اب اگر لڑکی شرط رکھ رہی ہے یا لڑکی کا ولی شرط رکھ رہا ہے، ظاہر ہے لڑکی کا جو ولی ہے وہ بھی نکاح کا ذمہ دار ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس نکاح سے صرف لڑکی کا تعلق ہے. اگر صرف لڑکی کا تعلق ہوتا تو ولی شرط نہیں، ولی کی رضامندی شرط نہیں ہوتی. تو ولی کا تعلق بھی اس نکاح سے ہے اور وہ بھی ایک پارٹی ہے اس نکاح کے اندر. تو لہٰذا لڑکی یا اس کا ولی یہ شرط رکھ سکتے ہیں لڑکے کے سامنے کہ آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے اس پہلی بیوی کی موجودگی میں، اس کی سوکن نہیں لا سکتے آپ. یہ شرط وہ رکھ سکتا ہے، اسی طرح وہ لڑکی بھی رکھ سکتی ہے. اور یہ شرط رکھنا اس لیے جائز ہے، شرط جعلی کے جائز ہونے کی ایک علامت ہوتی ہے، میں بتاتا ہوں ایک اصولی بات، وہ یہ کہ وہ شرط جو بغیر مقرر کیے ہوئے جس پر عمل کرنا جائز ہو تو شرط رکھ کر کے اس پر عمل کرنا بھی جائز ہوگا. اب یہاں پر جو لڑکا ہے پہلی شادی کرنے کے بعد کیا دوسری شادی کرنا اس کے لیے واجب ہوتا ہے؟ واجب نہیں ہوتا ہے. وہ چاہے تو کرے، چاہے تو کرنا ترک کر دے. دوسری شادی میں اسے اختیار ہوتا ہے چاہے تو نہ کرے. تو بغیر شرط رکھے ہوئے بھی اگر وہ چاہے تو شادی نہ کرے، اس کا مطلب وہ شرط رکھنا بھی جائز ہے. تو اگر وہ لڑکی چاہے یا اس کا ولی چاہے تو یہ شرط رکھ سکتے ہیں کہ آپ سوکن نہیں لا سکتے. اگر وہ اس شرط کو مان گیا لڑکا اور اسی شرط پر شادی ہوئی تو بعد میں اسے اس شرط کو پورا کرنا ہوگا. اور اگر وہ پورا نہیں کر رہا ہے بعد میں وہ دوسری شادی کا من بنا لیتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے، اب اس لڑکی کو یہ اختیار ہوگا کہ چاہے تو وہ نکاح کو فسخ کر دے، کیونکہ اس نے جو شرط رکھی تھی اور جو شرط اس لڑکے نے مانی تھی
اب وہ اس کو پوری نہیں کر رہا ہے، تو گویا کہ عقد کے جو تقاضے تھے ان تقاضوں کو پوری نہیں کر رہا ہے وہ، تو اس لڑکی کو نکاح کو فسخ کرنے کا یہ اختیار ہوگا، لیکن اس لڑکے پر واجب ہے کہ اس شرط کو پوری کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنی شرطوں پر ہوتے ہیں، شرطوں کو پوری کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عقدوں کو پوری کرو، معاہدوں کو جو ہے مکمل کرو۔ اب اس نے معاہدہ کیا تھا، معاہدے کو توڑ رہا ہے، اگر معاہدے کو توڑ رہا ہے تو لڑکی کو فسخ کا اختیار ہوگا۔ کہ ہمارے سماج میں اس کو جاننا بہت ضروری ہے، جیسے لڑکی نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھا کہ آپ دوسری شادی نہیں کرو گے، ایسی کوئی شرط نہیں رکھا، شادی ہو گئی۔ اب اس کے بعد وہ لڑکا دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تو جس طرح سے ابھی ہم نے جو گفتگو کیا، ہم نے اس لڑکی کو یہ اختیار دیا، اسے یہ حق دیا کہ وہ شرط رکھ سکتی ہے، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ اس لڑکے کو چاہیے کہ وہ شرط پوری کرے۔ اسی طرح سے اب ہم دوسری جانب کی بات کر رہے ہیں، یعنی مسئلے کے دوسرے رخ کی بات کر رہے ہیں۔ اگر اس لڑکی نے شرط نہیں رکھا اور وہ لڑکا دوسری شادی کر رہا ہے، تو اس لڑکی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ روکے، اس لڑکی کو اختیار نہیں ہے کہ دوسرے نکاح کو کراہت کی نگاہ سے دیکھے، شادی سے روکے، شادی کے راستے میں رکاوٹیں ڈالے، یا اس لڑکے نے دوسری شادی کر لیا تو اب وہ کہے کہ آپ مجھے طلاق دیجئے۔ ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسے یہ حق دیا ہے، اسے اجازت دیا ہے کہ اگر وہ چاہے، اس کی مرضی ہے، اگر وہ چاہے تو دوسری شادی کر سکتا ہے۔ تو جس طرح سے ہماری شریعت نے لڑکی کو کچھ حقوق دیے ہیں، اسی طرح سے اس لڑکے کو بھی کچھ حقوق دیے ہیں۔ تو اگر ایسی کوئی شرط نہیں رکھی گئی ہے شادی ہوتے وقت، تو بعد میں اس لڑکے کو اختیار ہوگا، وہ چاہے تو دوسری شادی کر سکتا ہے، اور لڑکی کو ذرا برابر اختیار نہیں ہوگا کہ اس کو دوسری شادی سے روکے۔ اگر وہ روکتی ہے، غیرت آنا الگ مسئلہ ہے، غیرت آنے سے شریعت نہیں روکتی ہے، وہ طبیعی اور فطری چیز ہے، لیکن اس کے آگے جا کر کے اگر وہ روکتی ہے، اس شادی کو کراہت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، طرح طرح کے بکھیڑے کھڑی کرتی ہے، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ جی شیخ، ایسا مسئلہ ہوتا ہے آج کل لڑکیاں برداشت نہیں کرتی شوہر کو، اسی وجہ سے میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ اس سے پہلے ایگریمنٹ کرنا تو صحیح ہے۔ میں نے اسی لیے میں نے مسئلے کے دونوں رخ پر بات کیا۔